بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی گنتی کرنا انسانی عقل سے بالا تر کام ہے۔ بہرحال آج ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے 4 انتہائی مقرب اور برگزیدہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے ملک الموت یعنی کہ عزرائیل علیہ السلام کا واقعہ پیش کریں گے۔ عزرائیل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی انسانوں کی روح کو قبض کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ کے اس فرشتے کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پہ کیوں لگی، اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اور ملک الموت کے درمیان ہونے والے ایک دلچسپ واقعہ کو پیش کریں گے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ اے جبرائیل، زمین پر اترو اور وہاں سے ایک مشت خاک لے کر آؤ۔ بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آسمان کی بلندیوں سے زمین پر اترے۔ آپ جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے، اس مقام پر سے جب ایک مشت خاک لینے لگے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، تجھے اللہ کا واسطہ تو مجھ سے خاک نہ لے کہ اس سے انسان پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی اور موجب عذاب ہوگی، جبکہ میں مسکین خاک ہوں، عذاب خدا کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی نہ لی اور خالی ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ گئے۔ غرض آپ کے بعد میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مٹی لینے آئے اور وہ بھی مٹی لیے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ پھر جب عزرائیل علیہ السلام زمین پر سے مٹی لینے لگے تو زمین نے پھر ان کو بھی پہلے فرشتوں کی طرح منع کیا، تو عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جس کا تم مجھ کو واسطہ دے رہی ہے، میں بھی اسی کے حکم سے آیا ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں تو تجھ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ تو آپ نے ایک مشت مٹی لی اور اسے لے کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے اور عرض کی کہ میرے رب، تو دانا و بینا ہے، میں نے تو یہ حاصل کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسی مٹی سے زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے میں تجھ کو ہی مقرر کروں گا۔ اس پر ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے معذرت کی اور کہا کہ اس کام کی وجہ سے تیرے بندے مجھے برا جانیں گے اور مجھے گالیاں دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے ملک الموت، تو پریشان نہ ہو، میں مخلوق کا مالک ہوں اور ہر ایک کو اس کی موت کا سبب گردانوں گا اور ہر کوئی اپنے اپنے مرض اور تکلیف میں مبتلا رہے گا۔ تب تجھ کو اپنا دشمن نہ گردانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کر دوں گا اور کسی کو تپ دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ اور آج یہی صورتحال ہے کہ کوئی بھی مر جائے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، کورونا سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، ڈینگی سے مر گیا، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور عزرائیل علیہ السلام کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کا احوال بیان کرتے ہیں۔ یہ حوالہ مولانا رومی کی
حکایات سے لیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے ملک الموت سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا؟ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، الہی ویسے تو ہر کسی کی روح قبض کرتے ہوئے میرا دل دکھتا ہے، لیکن آپ کے حکم کی عزولی ممکن نہیں۔ لیکن ہاں، ایک ایسا واقعہ ضرور گزرا ہے کہ جس کا غم میں آج تک نہیں بھلا سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ آگ سے حکم سے وہ بھنور میں پھنس گیا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ جہاز تباہ ہو گیا، اور صرف چند مسافر ہی بچ پائے، اور جو مسافر بچ پائے ان میں سے ایک نوزائیدہ بچہ اور اس کی ماں، جو تباہ شدہ جہاز کے ایک لکڑی کے ٹوٹے ہوئے تختے پر تمہارے رحم و کرم پر پانی میں بہے چلے جا رہے تھے کہ اچانک تیز ہوا نے انہیں سمندر کے ایک کنارے پر پہنچا دیا، اور میں ان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، اور اسی لمحے آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی روح کو قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کو مانا اور ماں کی روح کو قبض کر لیا، لیکن مولا کریم آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا حکم سنتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا کہ میں نے اس شیر خوار بچے کو ماں سے الگ کر دیا۔ حکم الہی ہوا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ پھر کہاں اور کیسے پرورش پاتا رہا؟ تو ملک الموت نے فوراً کہا، رب کریم آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے سمندر کی لہر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو ساحل پر پہنچا دے، اور ساحل کے قریب ہی ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیج بچھا دیں، سورج کو کہا کہ اپنی تیز شعاعوں سے بچے کو محفوظ رکھنا، بادل سے کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے پر برسے، پھلدار درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھیں، اور اس جزیرے میں ہم نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ روزانہ اس کو دودھ پلا دیتی، اور شیرنی کے خوف سے کوئی جانور اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور خوبصورت پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے رہتے تاکہ بچے کا دل لگا رہے۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس کے اوپر سے آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے عزرائیل، وہ تنہا اور بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا، اور ہم نے تو کبھی اس کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اس کو عطا کیں۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے محل لے گیا۔ بادشاہ کی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے لگ گیا۔ ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کروانے لگا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم کو اس کی طرف بھیجا، تو اس ظالم نے میرے نبی کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے ملک الموت، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا؟ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اس نے میرے خلیل ابراہیم کو ایک آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے
لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی خوب جانتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں کہ ملک الموت شکل و صورت سے کیسے نظر آتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ان کے گھر میں ایک نوجوان داخل ہوتا ہے۔ آپ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تجھے گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ تو اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ نے کہا، بے شک اس کا اختیار صاحب خانہ کو ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ملک الموت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، مجھے وہ تم میں نظر نہیں آ رہیں۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیری تو ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور بال تیز نوکدار تیر کی طرح کھڑے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر فوراً طاؤس پڑھا۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے اپنی وہ شکل دکھائیں جس میں آپ کفار کو نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ بہرحال جب ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی شکل دکھانی شروع کی تو آپ سے کہا کہ آپ اپنی پیٹھ دوسری طرف پھیر لیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو ایک سیاہ شخص ہے وہ، اور اس کے سر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اس کے جسم پر بالوں کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں آپ کے سامنے موجود تھے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے کہا کہ ایک مومن کی روح آپ کس طرح قبض کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا، آپ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ تو پھر جب آپ نے منہ پھیر کر واپس دیکھا تو آپ کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ تو جسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ تو ناظرین، یہاں یہ معلوم ہوا کہ ملک الموت کی شکل مومن کی روح قبض کرتے وقت اور ہوتی ہے، اور کافر کی روح قبض کرتے وقت آپ کی شکل اور ہوتی ہے۔ اللہ مبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ملک الموت مومن کی روح قبض کرتے وقت جو شکل بنا کر آتے ہیں اس شکل میں ہی نظر آئیں۔ آمین۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے جاہ و جلال کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی اس جگہ پر موجود نہیں ہے جہاں اس کی روح قبض کرنی ہے۔ تو وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے اور اسرائیل علیہ السلام بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ شخص دیکھ کے آپ کو گھبرا جاتا ہے اور دیکھ کر فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے
کہ مجھے اس شخص سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے فلاں مقام پر پہنچا دیں، میں اپنے آپ کو وہاں محفوظ سمجھتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس شخص کو پل جھپکنے میں ہی وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں فوراً ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی پہنچ جاتے ہیں، جو ان کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک نوجوان کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، تم کون ہو؟ تو آگے سے کہ نوجوان کہتا ہے کہ میں عزرائیل ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس بات سن کر موسیٰ علیہ السلام ان کے ایک ہونسہ مارتے ہیں، جس سے ان کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، اور عزرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، یا اللہ، وہ تیرا بندہ تو ابھی مرنا نہیں چاہتا، یہ دیکھ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اللہ پاک آپ کی آنکھ کو تو فوراً ٹھیک کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کو یہ کہتے ہیں کہ اے عزرائیل، تم دوبارہ زمین پر اترو اور میرے بندے، میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ اگر تم ابھی نہیں مرنا چاہتے تو اس بیل کی کمر کے اوپر ہاتھ رکھو، اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال ہی تمہاری زندگی اور بڑھ جائے گی۔ تو یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بھی موت ہی آنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات سن کر کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر موت آنی ہے تو میں پھر ابھی موت کو ترجیح دوں گا۔ اسی طرح عزرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتے ہیں، لیکن اس بار آپ کے آنے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس بار آپ کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اور اسماعیل نامی فرشتہ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ کے ہمراہ حجرہ مبارک میں داخل ہوتا ہے اور جناب ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر ہی رکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کا حال پوچھتے ہیں، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ بھی آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان کا نام اسماعیل ہے اور یہ 1,00,000 فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان 1,00,000 میں سے پھر ہر ایک فرشتہ آگے 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جبرائیل، انہیں اندر آنے دو۔ پھر عزرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جب تک مرضی دنیا میں رہ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جانا چاہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ پوشی فرما گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔